عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ 2022 کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر۔ اختتامی دعا میں 8 لاکھ افراد کی شرکت۔ ایمان افروز مناظر۔ رائیونڈ کا سالانہ تبلیغی اجتماع حج بیت اللہ اور بنگلہ دیش کے اجتماع کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کا تیسرا سب سے بڑا اجتماع ہے جو ہر سال رائیونڈ میں منعقد ہوتا ہے۔ اس مرتبہ رائیونڈ اجتماع کے پہلے مرحلے کا آغاز 3 نومبر 2022 بروز جمعرات بعد نماز عصر امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیان سے ہوا، جبکہ بعد نماز مغرب بھارت سے تشریف لائے ہوئے بزرگ مولانا ابراہیم دیولا صاحب نے تفصیلی بیان کیا۔ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے، آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے، اس لیے جان مال دیے ہیں حقوق ادا کرنے کے لیے کہ اپنی جان مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ اللہ کے حدود ہے کہ یہ حد ہے یا کوئی نہ جاوے، یہ حد ہے یا کوئی نہ جاوے، یہ حرام ہے، اور جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، عبادتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرضوں کو جاننا، اللہ کے حرام سے بچنا، یہ دینی زندگی کہلاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، لیکن حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے۔ ایمان کی طاقت آئے گی تو حرام سے بچے گا۔ ایمان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ایمان کی محنت ہے۔ 4 نومبر بروز جمعہ بعد نماز فجر مولانا عبد الرحمان آف بمبئی نے گفتگو کی، جبکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مولانا اسماعیل گودرا صاحب نے اجتماع سے خطاب کیا۔ ہم کے اوپر آج پوری دنیا کے انسان تو ٹینشن پرابلم یہی زبانوں پر بولتے رہتے ہیں۔ اس سے نکلنے کا راستہ کیا؟ اس سے نکلنے کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا تھا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ جو آدمی بھی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے گا، اللہ کو راضی کرنا، ان دنیا کے انسان کو راضی کر کے کیا کرو گے؟ خدا کو ناراض کر کے۔ نماز عصر کے بعد بنگلہ دیش سے آئے قاری محمد زبیر نے شرکائے اجتماع سے خطاب کیا، جبکہ بعد نماز مغرب تبلیغی جماعت کے معروف مبلغ مولانا احمد لاٹ صاحب نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ امت کا بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے، اس کے جمع ہونے کی بنیاد اور اس کے جمع ہونے کی جگہ بدل گئی۔ یہ جمع ہوا کرتی تھی الصلاۃ جامعۃ، نماز تیار ہے، بھئی فجر تو پڑھ لی، ظہر کا وقت تو ہوا نہیں ہے، اب کون سی نماز؟ کہ کوئی بہت اہم مسئلہ ہے، سارا مدینہ امڑ کر آ جاتا تھا۔ امت کے جمع ہونے کا عنوان نماز، امت کے جمع ہونے کی جگہ مسجد۔ اب مارکیٹ، آفس، دفتر، کارخانے اور سیر و تفریح اور پتہ نہیں کیا کیا، کہاں کہاں ولیمے پر، منگنی پر، اور اب تو ہے کسی حاجی صاحب کے ہاں اگر کوئی پوتا ہوا بہت تمناؤں کے بعد تو اس کے ختنے میں بھی جا رہے ہیں خاندان کا۔ ختنہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو نہ جانے کہاں کہاں استعمال کرتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ اجتماع میں شریک ہونے والے لاکھوں افراد نے نماز تہجد، اشراق، چاشت اور ذکر الہی سمیت مختلف مسنون اعمال کا خصوصی اہتمام کیا۔ 5 نومبر بروز ہفتہ کا پہلا بیان بعد نماز فجر بنگلہ دیش سے آئے مولانا ربیع الحق نے کیا، جس میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا پیغام پوری امت تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دعوت والی محنت کا مقصد کیا ہے؟ اس دعوت والی محنت کا مقصد دین کا زندہ ہونا ہے، دین ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھا ہے، اور دین کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ملک سے، مال سے، حکومت سے، اکثریت سے، ظاہری طاقت سے، قوت سے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیابی دین میں ہے۔
جبکہ ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے بعد بھائی فاروق صاحب نے گفتگو کی، نماز عصر کے بعد مولانا زبیر الحسن نے بیان کیا اور 5 نومبر کو آخری بیان بعد نماز مغرب مولانا ابراہیم دیولا نے کیا۔ اجتماع کے آخری روز 6 نومبر بروز اتوار بعد نماز فجر مولانا خورشید صاحب نے شرکائے اجتماع کو ہدایات جاری کی۔ ہم لوگ جو ہیں جو دوسرے مسافر ہیں ان کا اکرام بھی کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائے بھی۔ ہم تو کھانے پینے کی چیز سے ان کا اکرام کر دیں، لیکن احتیاط کے اعتبار سے ہم جو ہیں لوگ اگر کھانے پینے کی چیز دیں تو ہم اس سے جو ہے پرہیز کریں، لیکن اس کو ایسے بتایا جائے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو، کیونکہ ہمارا کام کا مزاج کہ اپنا تو سب کچھ لگانا ہے لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ حضرات انبیاء کرام اپنی زندگیاں لگاتے، اپنے آپ کو تھکا دیتے، دن رات ان کے لیے دعائیں کرتے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا اجر تو اللہ عطا فرمائیں گے۔ دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگنا۔ ہمارا دعوت دینا سکھلانا نہیں ہے، نصیحت کرنا نہیں ہے، ہمارا دعوت دینا تو ایک صدا ہے اور ایک پیش کرنا ہے۔ جسے فقیر کہتا ہے بھئی اللہ کے واسطے دے دو، جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہم تو چھوٹے بن کر دعوت دیں۔ تواضع اللہ کو بہت پسند ہے، یہ نہ دل میں آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جس کے بعد پہلے مرحلے کی اختتامی دعا مولانا ابراہیم دیولا صاحب نے کروائی، جس میں انہوں نے اسلام، پاکستان سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ کے حضور خصوصی التجائیں کی۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کی مغفرت فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے یا اللہ، ہم امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اور موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم پوری امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما دے جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں، ہمیں ان تمام شرور سے، ان تمام فتنوں سے، ان تمام بلاؤں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے اے اللہ اس مشکل کو اس کے لیے آسان فرما، جو ناجائز طور پر جو لوگ معقوف ہیں ان کو عافیت کے ساتھ وری فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی مدد فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے یا اللہ امت کی پوری حفاظت فرما۔ ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر صدیوں تک دین آتا رہے اور دین چلتا رہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ کے آخری روز شرکاء کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد خصوصی طور پر دعا میں شرکت کے لیے ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح ہی اجتماع گاہ پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ دعا سے قبل شہر اور گرد و نواح سے ہزاروں افراد پیدل بھی پنڈال پہنچے اور ہزاروں افراد نے سڑک پر بیٹھ کر اختتامی دعا میں شرکت کی۔ اجتماع گاہ کو چاروں اطراف سے پولیس اور کمانڈوز نے گھیرے میں لیے رکھا اور جگہ جگہ واک تھرو گیٹس بھی لگائے گئے تھے، جس سے گزر کر ہی اجتماع گاہ میں داخلہ ممکن تھا۔ جبکہ اس موقع پر حکومت پنجاب کی جانب سے سہولیات مہیا کرنے کے لیے واسا 1122 واپڈا کے ملازمین سمیت مختلف محکموں کے کیمپس بھی لگائے گئے تھے۔ اس سال اجتماع میں ریکارڈ جماعتوں نے شرکت کی۔ تبلیغی اکابرین کے مطابق 3 سال بعد عالمی اجتماع میں شرکاء کی تعداد ناقابل یقین رہی، جبکہ بیرون ممالک سے اجتماع میں شرکت کے لیے بھی لوگوں کی غیر معمولی تعداد نے شرکت کی۔ رائیونڈ ریلوے اسٹیشن پر مقامی افراد کی جانب سے ہزاروں مندوبین کے لیے کھانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا، جہاں اندرون ملک سفر کرنے والوں کو کھانا اور چائے پیش کی گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 سے زائد افراد نے اس طعام گاہ سے کھانا کھایا۔ اس بار اجتماع میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سمیت اہم حکومتی ارکان نے شرکت کی۔ اجتماع کے پہلے حصے میں لاہور، پشاور، ملتان، کوئٹہ اور ان حلقوں میں شامل باقی ذیلی مراکز سے متعلقہ افراد شریک ہوئے۔ اس بار میسج ٹی وی نے
اجتماع 2022 کی خصوصی نشریات الفافہ کمیونٹی کے تعاون سے اہتمام کیا تھا، جو پہلے دن سے آخری دن تک جاری رہیں۔ میسج ٹی وی پر اس نشریات کو دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور ہزاروں افراد دعا میں شریک ہوئے۔ اس خصوصی نشریات میں رائے بینڈ اجتماع گاہ سے ڈرون کی مدد سے فضائی مناظر کے ساتھ براہ راست بیانات نشر کرنے کے علاوہ پنڈال سے لائیو رپورٹنگ کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جس کے لیے میسج ٹی وی کے نمائندہ خصوصی امتیاز احمد تارڑ صاحب پنڈال میں موجود رہے اور رپورٹنگ کرتے رہے، جبکہ میسج ٹی وی کی ٹیم میں سے حافظ عمر ندیم اور عمیر عتیق نے وہاں کے فضائی اور زمینی مناظر کو ناظرین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پروگرام کی میزبانی کے فرائض میسج ٹی وی کے اینکر عامر احمد عثمانی نے کراچی اسٹوڈیو سے بھرپور طریقے سے سر انجام دیے، جس میں دنیا بھر سے بہت سے علماء شریک ہوئے اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی۔